والدین سورۃ الاحقاف تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال لما ذكر تعالى في الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه عطف بالوصية بالوالدين كما هو مقرون في غير ما آية من القرآن كقوله عز وجل اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالی نے اپنی توحید اور اخلاص العبادہ کے تمام عبادت خالص اللہ کے لیے اور اسی عقیدے پہ استقامت کا ذکر کیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے لیے وصیت فرمائی۔ مفسر فرماتے ہیں کہ ایسا بہت ساری آیات میں قرآن مقدس میں ہے کہ پہلے توحید کا ذکر ہے، اللہ کی اخلاص عبادت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہے۔ جیسے فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس میں بھی اللہ نے پہلے اپنی عبادت کا ارشاد فرمایا، اس کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا۔ وقوله جل جلاله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ اور اسی طرح اللہ نے حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، اور تم سب نے پھر میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ نے والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے. وقال عز وجل هنا، اور اس آیت میں فرمایا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي أمرناه بالإحسان إليهما والهنو عليهما. وصينا کا معنی اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے حکم کیا کہ اپنے والدین سے بھلائی کرو اور اپنے والدین کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آؤ. وقال ابو داود الطیالسی حدثنا شعبۃ قال اخبرني سماک بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قالت ام سعد لسعد أليس قد امر الله بطاعة الوالدين ولا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله تعالى، فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصا، ونزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا الآية. ورواه مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه من حدیث شعبۃ باسناد نحوہ واطول منہ. ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس روایت سے یہ واقعہ یہ قصہ بیان کیا ہے. سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا. میری والدہ کافرہ تھی. قالت ام سعد لسعد، حضرت سعد کی والدہ نے کہا اپنے بیٹے سے الیس قد امر اللہ بطاعت الوالدین، اس نے کہا کہ بیٹا کیا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو؟ یاد رکھو فلا آکل طعاما ولا اشرب شرابا، آج کے بعد نہ میں کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک کہ تم کفر نہیں کرو گے، اسلام نہیں چھوڑو گے. تو تمہیں چاہیے کہ میرے کہنے پہ اسلام چھوڑ دو. فامتنعت من الطعام والشراب، اس نے کھانا پینا بند کر دیا، حتیٰ کہ اس کے رشتہ دار لکڑی کے ساتھ اس کا منہ کھول کے اندر زبردستی پانی ڈالتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو استقامت عطا فرمائی، اور انہوں نے ایک دن آ کے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ اماں، میری اماں تمہارے ہر حکم کی میں تعمیل کر سکتا ہوں، فرما برداری کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا، آپ نے مرنا ہے تو مر جائیں. اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئے وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اپنے والدین سے بھلائی کرو، لیکن یاد رکھو کہ والدین اگر کفر کے لیے مجبور کریں گے تو بندہ کبھی کفر نہیں کرے گا. والدین اگر گناہ کے لیے مجبور کریں، نعوذ باللہ، جیسے آج کل والدین اپنی لڑکیوں کو گناہ پہ مجبور کرتے ہیں، اس میں والدین کی اطاعت کا حکم نہیں، چونکہ حضور پاک نے فرما دیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بندے کی فرما برداری اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہوگی. والدین کہیں نماز نہ پڑھو، والدین کہیں کہ تم روزہ نہ رکھو، والدین کہیں کہ تم حلال نہ کھاؤ، والدین کہیں کہ تم رشوت کھاؤ، والدین کہیں کہ تم سودی کاروبار کرو، یہ سب حرام. یعنی جہاں اللہ کی مخالفت ہوگی وہاں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں جہاں اللہ کی مخالفت نہیں ہے وہاں والدین کی بات مانیں گے. اب سب سے پہلے والدین میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے والدہ کا ماں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ماں کا حق جو ہے وہ ہر لحاظ سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ والد سے بھی زیادہ ہے. فرماتی ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، حملتہ امہ کرہا یعنی کاست بسببہ فی حال حملہ مشقۃ وتعبا من وہم وغثیان وثقل وکرب الى غیر ذلک مما تنال الحوامل من التعب والمشقۃ، کہ تیری والدہ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، تکلیف برداشت کی ہے،
اور تیری والدہ کو تیری وجہ سے بخار، تیری وجہ سے دورے پڑتے تھے، تیری وجہ سے بوجھ ہوتا تھا، تیری وجہ سے غم ہوتا تھا۔ ہر حاملہ عورت کو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو تیری والدہ نے یہ ساری مشقتیں برداشت کی ہیں، تو تمہارا فرض ہے کہ اپنی والدہ کی اطاعت کرو، اپنے والدین کی فرما برداری کرو، اپنے والدین کی اطاعت ضروری ہے۔ حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اور جیسے حمل کے دوران میں مشقت اٹھائی، پھر تیرے پیدا ہونے کے وقت تیری ماں نے کتنی مشقت اٹھائی۔ یاد رکھو لفظ کرہن جو ہے یہ دو لفظ، کرہن او کرہن، کرہ کا معنی ضمل کا مشقت، اور کرہ کا معنی ہوتا ہے اجبار، کسی کو جبر کرنا، جیسے قرآن میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین کے مسئلے میں کسی پر جبر نہیں، کسی پہ اکراہ نہیں کہ کسی سے جبرن کلمہ پڑھوا دیا جائے، بلکہ دین واضح ہے، دلائل واضح ہیں، آیات واضح ہیں۔ اور کرہ کا معنی ہوتا ہے مشقت کا برداشت کرنا، کہ والدہ کتنی مشقت برداشت کرتی ہے، 9 مہینے تک تجھے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اس کے بعد پھر ولادت کے مراحل سے گزرتی ہے جو موت و حیات کی کشمکش ہے، اور اس کے بعد پھر رضاعت کے مراحل سے گزرتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ والدین میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ ماں کا ہے۔ حتیٰ کہ میرے مدنی پاک سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من برہما، والدین میں سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں کا حق ہے۔ صحابی نے پھر پوچھا ثم من، اس کے بعد فرمایا امو کا، تیری ماں کا حق ہے۔ صحابی نے پھر پوچھا من، فرمایا امو کا، تیری ماں کا حق ہے۔ صحابی نے پھر پوچھا ثم من، فرمایا ثم ابا کا، پھر تیرے باپ کا حق ہے۔ تو حضور پاک نے والدہ کا ذکر 3 دفعہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ والدہ کو 3 مراحل میں گزرنا ہوتا ہے۔ کہ سب سے پہلی مشقت جو ہے وہ حمل کی مشقت ہے، کہ والدہ اپنے بطن میں بچے کو اٹھاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی بیوی اپنے خامند کو بچہ پکڑا دے نا تو خامند بیچارہ 10 منٹ بھی نہیں برداشت کرتا، 10 منٹ اٹھائے گا پھر اس کو دے دے۔ تو اس نے تو تمہیں 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا ہے، اور پھر اس دور میں جو عورت پہ مشقت ہوتی ہے، کبھی الٹی آ رہی ہے، کبھی چکر آ رہے ہیں، کبھی کمزوری ہو رہی ہے، کبھی کیلشیم کم ہو رہا ہے، کبھی بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، کبھی چلنے کی سکت نہیں رہی ہے، کبھی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں، تو یہ سارے مراحل سے وہ گزرتی۔ اسی طرح پھر جب ولادت کا وقت آتا ہے تو وہ جو درد ہے، وہ جو تکلیف ہے، اور پھر اس کے بعد جس انداز میں ولادت ہوتی ہے، وہ گویا ایک موت اور حیات کا مسئلہ، ایک زندہ وجود کو اندر سے باہر آنا کو آسان تو نہیں ہوتا۔ اسی طرح پھر رضاعت کا معاملہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کا دودھ پلانا، اس کو سنبھالنا، اس کا لباس، اس کو نہلانا، اس کا کپڑا، یہ ساری 3 مشقتیں ہیں۔ تو حضور پاک نے بھی 3 درجے دیے ہیں ماں کو، کہ سب سے زیادہ درجہ جو ہے وہ ماں کا ہے، سب سے زیادہ درجہ جو ہے وہ ماں کا ہے، سب سے زیادہ درجہ جو ماں کا اتنا بڑی محبت ہوتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی بدبخت بیٹے نے ماں سے پیسے مانگے، ماں کے پاس نہیں تھے یا اس کی آوارگی کی وجہ سے نہیں دیے، اس نے ماں کو مارا، اتنا مارا کہ ماں گر گئی۔ اب جب ماں گر گئی تو وہ بیٹا ہوش میں آیا، ڈر گیا کہ کہیں میری ماں مر نہ گئی ہو، اور اگر مر گئی تو میں تو قتل میں پکڑا جاؤں گا۔ دوڑا، جب بھاگنے لگا تو اسی کے دروازے کی چوکھٹ میں پاؤں اڑا تو لڑکا گر گیا۔ لڑکا گرا، اتنے میں ماں کو جو ہوش آیا تو پوچھا بیٹا تمہیں تو چوٹ نہیں لگی نا؟ یعنی اس وقت بھی اس کو بیٹے کی چوٹ کا فکر ہے۔
اپنی چوٹ کا فکر نہیں. تو ماں کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر آدمی ساری زندگی اپنی والدہ کو، علماء نے لکھا ہے کہ اگر ساری زندگی بھی والدہ کی خدمت کرو تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اسی طرح تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک آدمی کی والدہ بہت بوڑھی ہو گئی، ضعیف ہو گئی. بیٹے سے کہا بیٹا اگر ہمت کرو تو مجھے حج کروا دو. بیٹا راضی ہو گیا، حج پہ آ گئے، اور حج پہ آنے کے بعد اس نے اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے طواف کرایا، کندھے پہ اٹھا کے صفا مروہ دوڑایا، کندھے پہ اٹھا کے مینا لے گیا، کندھے پہ اٹھا کے عرفات، مزدلفہ، مینا، طواف، سارے احکام جو ہیں اس نے اپنی والدہ کو اٹھائے اٹھائے پورے کیے. جب حج ختم ہو گیا تو بیٹا بڑا خوش بیٹھا ہے کہ شکر ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. رات کو سویا تو خواب میں دکھایا گیا کہ میرے بندے کیا حق ادا کر دیا تو تو ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا ہے. اگر تم نے 3 دن 4 دن 5 دن اٹھا لیا، اس نے تجھے 9 مہینے اٹھایا ہے پیٹ میں، تم نے کیسے حق ادا کر دیا ہے اپنی ماں کا؟ تم 5 دن اٹھانے کے بعد فخر کر رہے ہو کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، جس نے 9 مہینے تک تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے. اور پھر تیری وجہ سے کوئی غذا بیچاری نہیں کھا سکتی. کوئی چیز کھائے گا وہ بچے کو تکلیف ہو جائے گی، کوئی چیز کھائے جی بچے کو تکلیف ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ فرماتے کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ میرے بندے تیری اماں نے تمہیں بڑی مشقتوں سے اٹھایا، پھر تمہیں بڑی مشقتوں سے ولادت کے مراحل سے گزری. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. وقد استدل علي رضي الله تعالى عنه بهذه الآية التي في لقمان وفصاله في عامين. وقوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهو استنباط قوي صحيح ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اب مفسر فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ سے، اور جو آیت مبارک سورۃ لقمان میں آئی ہے وہ وصالہ فی عامین، اور اسی طرح اللہ نے تیسری آیت میں فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اقل الحمل مدت الحمل 6 اشہر، کہ اقل مدت جو ہے کم سے کم مدت وہ 6 مہینے ہے. یعنی 6 مہینے سے کم میں نہیں بچہ پیدا ہوگا تو مر جائے گا. 6 مہینے کا بچہ زندہ ہو سکتا ہے. مدت اقل مدت الحمل جو ہے یاد رکھو 6 مہینے ہے، لیکن اکثر مدت الحمل جو ہے اس میں اختلاف ہے. یاد اقل مدت الحمل بالاتفاق، اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں کہ کم سے کم مدت حمل جو ہے وہ 6 مہینے ہے. زیادہ سے زیادہ مدت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 سال بھی ہو سکتی ہے. امام شافعی، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں 3 سال 4 سال، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں 5 سال، یعنی ایک حمل جو ہے 5 سال تک بھی رہ سکتا ہے. یہ اکثر مدت حمل میں اختلاف ہے. اقل المدہ میں اتفاق ہے کہ کم سے کم مدت جو ہے وہ 6 مہینے ہے. حضرت علی نے استدلال فرمایا کہ حملہ وفصالہ 30 شہرا، اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں فصالہ فی عامین،
تیسری جگہ قرآن کہتا ہے حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر 2 سال دودھ پینے کی مدت ہے تو 6 مہینے پھر حمل کی مدت ہے۔ حضرت علی نے اسی پہ استدلال کیا اور سب صحابہ نے بھی اس پہ اجماع کیا، کسی نے مخالفت نہیں کی۔ اصل اس کا ایک بڑا قصہ ہے۔ ایک آدمی نے شادی کی اور شادی کے 6 مہینے کے بعد اس کی بیوی نے بچہ جن لیا، حمل یعنی واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا، اور وہ بچے کی ولادت ہو گئی۔ اب اس بندے نے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عثمان کی خدمت میں درخواست دی کہ امیر المؤمنین میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے کہ میں نے شادی کی ہے اس کو کنواری سمجھ کر، پاک سمجھ کر، لیکن وہ تو 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری شادی سے پہلے کسی سے ناجائز تعلق تھا اور اس کا حمل ہے، مجھ سے چھپایا گیا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، اس عورت سے پوچھا کہ تیرا بچہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میرا بچہ۔ تیرا حمل ہے؟ میرا۔ تم نے گناہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، گناہ نہیں کیا۔ اب حضرت عثمان نے کہا کہ بڑی عجیب عورت ہو، 6 مہینے کا بچہ لے کے ہاتھ میں کھڑی ہوئی اور کہتی ہے میں نے گناہ بھی نہیں کیا۔ حضرت عثمان ناراض ہوئے، غصے میں آئے، حکم دیا کہ رجم کر دیا جائے، شادی شدہ عورت ہے اور اس نے گناہ کیا ہے، اور گناہ کی ثبوت جو ہے وہ حمل موجود ہے، بچہ موجود ہے، پتھر مار مار کے مارو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اتفاق سے تشریف لے آئے۔ انہوں نے جب سنا تو فرمایا یا عثمان کیا کر رہے ہو؟ روکو اس عورت کو۔ وہاں تو قرآن کا قانون نہ تھا، یہ تو نہیں تھا نا کہ 4 سال 5 سال لوگ جیلوں میں پڑے رہے۔ آرڈر ہوا، تعمیل ہوئی، فوراً 2 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا۔ یہاں تو مدعی مر جاتا ہے، مقدمہ مدعی مر جاتا ہے، گواہ مر جاتے ہیں، فیصلہ نہیں ہوتا۔ انگریز کا قانون ہے نا کہ بالکل وہ جتنا کھینچتے جاؤ وہ قانون اتنی ربڑ کی طرح بڑھتا جائے گا۔ بہرحال حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت عثمان کیا جلدی کر رہے ہو، سزائے رجم کا فیصلہ فرما دیا جلدی سے۔ بالکل یہ عورت ٹھیک کہہ رہی، اسی کا بچہ ہے۔ حضرت عثمان حیران ہو گئے، انہوں نے فرمایا یہ علی کیا کہہ رہے ہو؟ 6 میں فرمایا قرآن ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اللہ نے 30 مہینے مدت قرآن میں بیان کی ہے کہ نہیں کی؟ حضرت عثمان نے کہا اب کی ہے۔ فرمایا تو مدت رضاعت کتنا ہے؟ انہوں نے کہا حولین کاملین 2 سال۔ تو انہوں نے کہا 2 سال کا معنی 24 مہینے، تو 30 میں 24 کاٹ لو، باقی 6 مہینے مدت حمل ہے، جو تو حمل ٹھیک ہے، آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ جب بچہ تھوڑا سا ذرا بڑا تو واقعی حقیقت وہ اپنے باپ کا بیٹا تھا، کوئی گناہ بھی نہیں تھا، شکل مل گئی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہر دور میں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے۔ ہمارا جو جھگڑا ہے نا جدید لوگوں سے، لبرل لوگوں سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پارلیمنٹ اجتہاد کر لے۔ پارلیمنٹ کے ممبر کو تو نماز نہیں آتی، اجتہاد کیسے کرے گا؟ اجتہاد سے اختلاف نہیں ہے، یاد رکھو، اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اجتہاد کون کرے گا؟ جس میں شرائط اجتہاد پائی جاتی ہوں، جس کا پورے قرآن و حدیث پہ نظر ہو، تمام قرآن کی آیات ناسخ اور منسوخ پہ نظر ہو،
تمام آیات کے اسباب نزول پہ نظر ہو، تمام آیات اور احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر ہو، تمام صحابہ کے فتاوی پہ نظر ہو، تمام قواعد اور اصول کو سمجھتا ہو، اس کو علم قواعد اور علم لغت عربیہ پر کمال حاصل ہو، اب اس کے سامنے مسئلہ آئے گا تو پھر اس کو اجتہاد کرنے کا حق ہوگا۔ یہ نہیں ہوتا ہے میرے بھائی کہ ہر آدمی کو مجتہد بنا دو، اس طرح تو پھر دین بازیچہ اطفال بن جائے گا، بچوں کا کھیل بن جائے گا۔ اجتہاد ہوگا اور ہر حال میں ہوگا۔ ابھی مثلاً آپ دیکھیں کہ میرے آقا کے زمانے میں ایک مریض کو خون دوسرے بندے کا لے کر دینا جو ہے یہ تھا ہی نہیں، ابھی اتنا ترقی نہیں ہوئی تھی، اتنا طب آگے بڑھی ہی نہیں تھی۔ یہ بلڈ ٹرانسفر کرنا جو ہے یہ تو کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ کون بلڈ ٹرانسفر کرے، کون بلڈ کو میچ کرے کہ اس کا گروپ کیا ہے، اس کا گروپ کیا ہے، اس کو مناسب ہے نامناسب ہے؟ کون چیک کرتا، کون سی لیبارٹری تھی کہ اس کے بلڈ کے اندر خود تو کوئی ایڈز کی بیماری یا کوئی ہیروئن کا نشہ یا کوئی کوکین کھانے کا عادی تو نہیں ہے کہ اور مریض کو تباہ کر دو؟ ایک بیماری چھوٹے اور دوسری اس کو لگ جائے۔ تو یہ تو تھا نہیں نا رواج۔ اب جب یہ چیزیں پیدا ہوئیں تو اب علماء نے اس پہ غور کیا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس حکومت نے بھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے رابطہ عالم اسلامی کے تابع مجمع الفقہ الاسلامی کے عنوان سے ایک کمیٹی ہے جس میں ساری دنیا کے بڑے بڑے علماء، فقہاء، قضات شامل ہیں، اور ہر نئے مسئلے پہ ہر سال بحث ہوتی ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے علماء نے بھی حق ادا کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور حضرت مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے تو انہوں نے بنائی تھی فقہ اکیڈمی، اس کے بھی تقریباً ہر سال میں اجلاس ہوتا ہے۔ جتنی امت کو نئے نئے مسئلے پیش آ گئے ہیں نا اس پہ بحث ہوتی ہے، چونکہ اب تو حالات ایسے ہیں نا۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ بھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ دونوں باپ بیٹے کا یا ماں بیٹے کا سب کا بلڈ گروپ ملا دیتے تھے کہ بھی دیکھو اس کا گروپ کیا ہے، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، سب کا آ گیا جی اے پازیٹیو ہے، اس کا مانا ایسی کا بیٹا ہے، گروپ مل گیا، ماں سے مل گیا، باپ سے مل گیا، تسلی ہو گئی کہ جی کا بیٹا ہے۔ اب سنا یہ ہے کہ جدید سائنس نے مزید ترقی کی ہے، اب وہ جو بلڈ کا میچنگ کرتے تھے اس میں بھی وہ کہتے ہیں شبہ رہ جاتا ہے، لیکن ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ اب تو بڑا آسان ہو گیا، نہیں تھوڑے سے بال لے لو بچے کے بھی، باپ کے بھی، ماں کے بھی، تھوڑے سے اتنے سے بال لے لو، ڈی این اے ٹیسٹ کا 1 سیکنڈ میں رپورٹ آ جائے گی کہ جناب ایک ہیں یا الگ ہیں۔ تو آج اگر ایسے مسائل پیدا ہو جائیں تو ہم ان علوم سے مجبور ہیں کہ فائدہ اٹھائیں۔ اب حضور پاک کے زمانے میں لاؤڈ سپیکر پہ کبھی نماز نہیں پڑھی گئی، اس لیے ابھی بھی ہمارے جو پرانے علماء ہیں نا، ہمارے پرانے بزرگ ہیں، پرانے علماء ہیں، وہ اب بھی نماز سپیکر پہ، لاؤڈ سپیکر پہ نہیں پڑھتے، فرض نماز نہیں پڑھتے، یعنی باقی تقریریں شکریریں تک تو جائز ہو گیا ہے، صرف فرض نماز ابھی تک اٹکی ہوئی ہے کہ فرض نماز نہیں ہوتی جناب۔ اب اللہ کے بندے، چلو تمہارا مجمع ہو جاتا ہے 10 لاکھ 12 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ، لیکن ایک میدان میں مجمع کھڑا ہے اور صفیں متصل ہیں، مکبر تکبیریں کہتے جا رہے ہیں تو آواز پہنچ جائے گی۔ مثلا اللہ کا حرم ہے، یہاں تو انڈر گراؤنڈ بھی حرم ہے، اوپر 3 منزلہ بھی حرم ہے، صفا مروہ کی 4 منزلیں بھی حرم ہے، اور لوگ حرم کے بھی باہر ہیں، یہاں کیا کریں تکبیریں جناب؟ اگر سپیکر استعمال نہ ہو تو انشاءاللہ آپ آدھے حاجیوں کی نماز فی امان اللہ کوئی رکوع میں پڑھا ہوگا، کوئی سجدے میں پڑھا ہوگا، اندازہ ہی لگا رہا ہوگا نا کہ اب امام چلا گیا ہوگا رکوع میں، سن تو کچھ نہیں رہا۔
تو مجبوراً اسپیکر کا استعمال جائز ہو گیا کہ بھئی اس سے نماز بھی ہو سکتی ہے اور اس سے خطاب بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح بلڈ دینے کا جو مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا. علماء نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھا. انہوں نے کہا دیکھو ایک ماں بیمار ہے, بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی, یا طلاق ہو گئی, خاوند بیوی کا جھگڑا ہو گیا, وہ کہتی ہے کہ جب تم نے مجھے طلاق دے دیا میں کیوں تمہارے بیٹے کو بچے کو دودھ پلاؤں, لے جاؤ اپنے بچے کو خود دودھ پلاؤ. اب لازماً کوئی اور عورت دودھ پلائے گی. جیسے خود میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ نے دودھ پلایا. اور عرب میں تو یہ رواج تھا, مائیں دودھ نہیں پلاتی تھی, بچوں کو بھیج دیتی تھی دیہاتوں میں, پہاڑوں میں, جنگلوں میں, آراب میں, تاکہ کھلی ہوا, صاف ہوا اور کھلا کھانا ملے, فضا اچھی ہو, چھوٹے بچے بھاگیں دوڑیں, نیچے مٹی ہو. اب ہر وقت یہ ہے کہ دھوئیں ہوں اور شور ہو اور شر ہو تو بچہ کیسے نشو نما پائے گا. تو حضور پاک نے بھی بی بی حلیمہ کا دودھ پیا ہے. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ کیا بچے کو دوسری عورت کا دودھ پلانا جائز ہے؟ علماء کہتے ہیں جائز ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر والدہ نہ پلائے تو تم کسی اور عورت کو کہہ سکتے فَإِنْ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, اس کو اجرت دے دو اور پلاؤ دودھ. تو اب علماء نے قیاس کیا کہ بھئی اگر دوسری عورت کا دودھ حلال ہے تو دودھ اندر جانے کے بعد کیلوس اور کیموس سے گزرنے کے بعد بلڈ بنتا ہے. اسی لیے آپ کے ہمارے ہاں دیہاتوں میں بڑی مشہور بات ہوتی ہے نا کہ آم کھا کر دودھ کی لسی بنا کے اوپر پی لو, بلڈ بن جائے گا, خون بن جائے گا. تو بہرحال خون جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ غذا ہے, غذا کے بعد جو ہے وہ خون بنتا ہے, اور خون جا کے پھر تقسیم ہوتا ہے. کچھ حصہ وہ ہے جو تمہارے دل کو جاتا ہے پمپ کے ذریعے, کچھ جگر بنانے کے بعد ساری تقسیم کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر دودھ پلانا دوسری عورت کا جائز ہے اور دودھ دوسرے بچے کے پیٹ میں جا سکتا ہے تو خون بھی تو دودھ سے بنتا ہے, پھر خون کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ تو علماء کے سامنے ایک مثال بھی آ گئی اور ایک مسئلہ بھی آ گیا, حل بھی آ گیا. اور اسی طرح ایک ساتھ یہ بھی آ گیا کہ عالم اضطرار کے اندر کہ جب آدمی مضطر ہو تو اللہ فرماتے ہیں جان بچانے کے لیے تو تم مردار بھی کھا سکتے ہو. اور خون بھی دونوں حالات میں دیا جاتا ہے, جہاں ایمرجنسی ہوتی ہے, حالات ہوتے ہیں کہ بھئی اب اس کا کوئی حل نہیں ہے, بھئی ہر حال میں بلڈ دینا ہوگا. اسی طریقے سے اب جناب دیکھ لیں کہ دنیا میں ایک بندے کا گردہ نکال کے بندر کا گردہ ڈال دیتے ہیں, ایک بندے کا گردہ نکال کے دوسرے بندے کا گردہ ڈال دیتے ہیں, ایک آدمی کی آنکھ نکال کے دوسرے آدمی کو آنکھ ڈال دیتے. اب یہ سارے واقعات حضور پاک کے زمانے میں تو تھے ہی نہیں نا, وہاں تو یہ مسائل ہیں ہی نہیں. تو اب ان مسائل کو علماء حل کریں گے. اجتہاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسماعیلی اور آغا خانیوں کی طرح اجتہاد کرو کہ اب لوگ بڑے بزی ہیں اور بڑے مصروف ہیں اور فجر کی نماز کا وقت جو ہے سونے کا وقت ہے لیا تھا, یہ نماز بھی معاف, اور عصر کی نماز جو ہے وہ عین بزنس کاروبار کے عروج پہ ہوتا ہے, انہوں نے کہا یہ نماز بھی, انہوں نے بھی اجتہاد کیا 3 نمازیں معاف کر دی. اسی طرح ایک ہمارے بھی علامہ گزرے ہیں, علامہ مشرقی, انہوں نے بھی اجتہاد کیا. انہوں نے کہا بھی نماز جو ہے نا, صلاۃ کا معنی جہاں دعا ہے, صلاۃ کا معنی رحمت ہے, صلاۃ کا معنی مغفرت ہے, صلاۃ کا معنی یہ نماز ہے, صلاۃ کا معنی تحریک الصلوین ہے, بندے کا اپنے بدن کو ہلانا ہے. تو انہوں نے کہا حضور کے زمانے میں جو ایکسرسائز نہیں تھی, اس زمانے میں نماز ضروری تھی. اب ہمارے ہاں ایکسرسائز کے اور بھی کوئی کئی طریقے ہیں, گھر میں کھڑے ہوئے پی ٹی کر لو, یوگا کر لو, نماز کی کوئی ضرورت نہیں, نماز کے بدلے ورزش آ گئی. انہوں نے بھی اجتہاد کیا.
ایسے مجتہد ہوں نا انشاءاللہ، جیسے آج کل بڑے بڑے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، یہی مجتہد ہیں جو دین کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ رہے ہیں۔ یہی وہ مصیبت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب اس پر جناب یہ ہے کہ قادیانیوں نے اور فرق باطلہ نے اور یہودیت نے زور لگایا یہ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب کوئی نہیں اٹھایا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو پھانسی چڑھ گئے۔ اور بعد نے کہا کہ ہاں پھانسی چڑھنے کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، لیکن پھر وہ وہاں سے جناب نکلے اور چلتے چلتے انڈیا میں گئے، پھر کشمیر میں گئے اور پھر کشمیر میں فوت ہو گئے اور کشمیر میں ان کی قبر ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے خود بننا تھا نا مہدی، خود مسیح بننا تھا، تو پہلا مسیح زندہ ہو تو وہ کیسے بنے؟ اس کو مارے گا تو خود بنے گا نا۔ باطل فرقے کا کام ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا نا ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ساری زندگی آپ نے حسن حسین کا نام تو سنا ہوگا، ہمارے بھی آنکھوں کے تارے ہیں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ، لیکن آپ نے کبھی ام کلثوم کا بھی نام سنا ہے کہ ان کی ایک بہن تھی؟ وہ کبھی نہیں سنا، سنیوں نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ شیعہ تو خیر مانتے نہیں نا، وہ تو کہتے حسن حسین بس، المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ۔ وہ ام کلثوم کا نام نہیں لیتے۔ اچھا سنیوں کو بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی سن ہے، ان کو بھی نہیں آتا۔ آپ یعنی کسی سنی سے پوچھیں 80% کو حضرت ابو بکر کا نام نہیں آتا ہے، سنی پکا، لیکن اہل سنت سے نہیں ہے۔ یہ ہے ان لوگوں میں جو سن ہوتے ہیں، بدن سن ہو جاتا ہے نا، سوئی بھی مارو تو پتہ نہیں لگتا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب ام کلثوم کا کیوں نام نہیں لیتے؟ بات سمجھو، اس لیے کہ بی بی ام کلثوم بنت علی حضرت علی کی بیٹی ہے، من بطن فاطمہ تا، بی بی فاطمہ کا بطن ہے۔ وہ جب جوان ہوتی ہے اس کا رشتہ ہوتا ہے سیدنا عمر سے۔ اب اگر ام کلثوم کو مان لیں تو عمر کو داماد علی ماننا پڑتا ہے، لہذا ام کلثوم کا ہی انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں بیٹی ہے ہی نہیں۔ اچھا ان کی کتابیں، وہ خدا کے بندے یہ جو لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا نہیں، حضرت عمر نے جب دباؤ ڈالا تو حضرت علی نے ایک جنی کو پکڑ کے اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کو بیٹی بنا کے حضرت عمر سے شادی کر دی۔ وہ تو جنیہ تھی، وہ تو کسی جن کی لڑکی تھی، وہ حضرت علی کی تھوڑی لڑکی تھی۔ اچھا دیکھو بات یہ ہے کہ چلو حضرت عمر کو داماد بنانے سے تو تم بچ گئے، لیکن ایک جھوٹ بولنے کے لیے تمہیں کتنے جھوٹ بولنے پڑے کہ حضرت علی ڈر گئے۔ پھر مشکل کشا کیسے ہوئے جب حضرت عمر سے ڈر گئے؟ جو حضرت عمر سے ڈر جائے وہ مولا علی کیسے ہو گیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت علی نے ایک جنی کو پکڑ کے اپنی بیٹی بنایا، یعنی دھوکہ دیا۔ تو حضرت علی کو دھوکے بعد بھی بناؤ۔ پھر یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے ثابت بھی کرو کہ کیا جنی کا نکاح جو ہے کسی انسی سے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے کتابوں میں بھی ایک قصہ مشہور ہے نا کہ حضرت سلیمان جو تھے وہ ملکہ کے ساتھ، بلقیس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو پتہ لگا تھا کہ ان کی ماں جنیہ ہے، اس کی والدہ جنیہ ہے، جنی سے پیدا ہوئی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی کسی اندازے میں اس کی پنڈلیوں کے بال دیکھے جائیں،
اگر سارے بال ہیں تو جنیہ ہے، اگر صاف ہیں تو انسیہ ہے، اس لیے وہ حوض بنایا تھا۔ یہ سارا الف سے لے کر یہ تک جھوٹ ہے، لیکن ہماری کتابوں میں بھی بھرا ہوا۔ یہ سارا یہودیوں کی روایات ہیں۔ اگر اللہ کا پیغمبر کسی غیر محرم عورت کی پنڈلیاں دیکھنے کے لیے سونے چاندی کے حوض بنوا سکتا ہے تو پھر موجودہ دور میں بڑے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، اس کا کوئی حقیقت نہیں، کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اور پھر اگر آپ نے ایک پتہ بھی کرنا تھا کہ بھئی یہ جنیہ ہے یا انسیہ ہے، اس کی پنڈلی پہ بال ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ کے تو پرندے بھی تابع ہیں، ترند بھی تابع ہیں، حضرت ہد ساری رپورٹ لے کے آ گئے ہیں، تو یہ پتہ بھی کر کے آ جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا حوض بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض جھوٹی روایات ہوتی ہیں اور بعض ہمارے جو بیچارے مطالعے کی پیداوار ہوتے ہیں، مطالعہ کر کے عالم بنتے ہیں، استاد کوئی نہیں ہوتا۔ فات البیوت من ابوابہا، کسی گھر میں راستے دروازے سے نہیں آئے ہوتے بلکہ چھلانگ لگا کے اوپر کسی کے گھر میں آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے مسائل سمجھنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے جب شور مچایا تو ہمارے سنت و اہل سنت کہلانے والے بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے سکالر، انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں لکھ دیا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جو ہے وہ مشتبہ ہے۔ خدا جانے قتل کیے گئے، خدا جانے نہیں کیے گئے، خدا جانے پھانسی پہ چڑھائے گئے، خدا جانے نہیں چڑھائے گئے، بلکہ اللہ نے ان کا شان بلند کر دیا۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کی شان اونچی کر دی۔ انہوں نے کہا جیسے قرآن کہتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، جیسے قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محمد مصطفیٰ ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ تو وہ بیچارے بھی وہ تفسیر بنا گئے۔ فائدہ کس کو ہوا؟ قادیانیوں کو۔ فائدہ کس کو ہوا؟ یہودیوں کو۔ فائدہ کس کو ہوا؟ دشمنان اسلام کو۔ چکر کیا تھا؟ چکر یہ تھا کہ یا تو ان سے مل گئے تھے یا پھر قرآن سمجھ نہ سکے۔ یاد رکھو بل رفعہ اللہ الیہ، یاد رکھو رفع اس کا صلہ جب الہ آتا ہے تو حقیقی رفع مراد ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ اگر اس کا صلہ لام آئے گا تو وہاں شان کی بلندی مراد ہوتی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہاں لام ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، وہاں الہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ دونوں کی نفی کر رہے ہیں کہ میرے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ پھانسی چڑھایا گیا، ولیکن شبہ لہم، اللہ نے ان کو ایک شبوں میں ڈال دیا۔ حضرت عیسیٰ کے ایک حواری پر حضرت عیسیٰ کا پرتاؤ پڑتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی شکل میں آ جاتے ہیں، دشمن ان کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں، اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی مکان سے رفعہ اللہ الیہ، آسمانوں پہ بلا لیتے ہیں۔ تو یہ حقیقی رفع ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیں جب رفع ہے تو نزول ہے۔ اب دیکھیں میرے پاک نبی نے رحمت دو عالم نے محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے لَيَنزِلَنَّ عِيسَى ابْنَ مریم، عیسیٰ آسمانوں سے اتریں گے، زمین میں آئیں گے، 40 سال رہیں گے، صلیب کی قوت کو توڑیں گے، دجال کو قتل کریں گے، جزیے کو ختم کریں گے، پوری دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کر دیں گے، اور اس کے بعد شادی بھی فرمائیں گے۔ فرمایا پھر ان پہ موت بھی آئے گی، ثم يدفن في روضة النبي مصطفیٰ، اور پھر وہ میرے مدنی کے روضے میں دفن ہوں گے۔ حتیٰ کہ حضور نے یہ بھی بتا دیا ہَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت والے دن ایسے اٹھیں گے کہ میرے ساتھ عیسیٰ ہوگا، دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں عمر ہوگا، ہم اس طرح روضے سے چل کے جنت البقیع الغرقد پہ آئیں گے۔ اگر سارے قرآن حدیث پہ نظر ہوتی تو مجتہد کبھی غلطی نہ کرتا، کبھی بہانے نہ بناتا کہ خدا جانے قتل ہوئے ہیں یا خدا جانے قتل نہیں ہوئے ہیں۔ جب اللہ نفی کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ گواہی دے رہے ہیں، اس کے بعد پھر کسی شبہوں میں پڑنے کی کیا بات باقی رہ جاتی ہے؟ اس لیے یاد رکھو کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جیسے گھڑی لوہار نہیں بناتا، جیسے کپڑا جو ہے موچی ہمیں سی کے نہیں دیتا، جیسے جوتا ہمیں درزی بنا کے نہیں دیتا، اسی طرح اجتہاد بھی کوئی سکالر یا پروفیسر یا کوئی انگریزی پڑھا لکھا نہیں کر سکتا جب تک کہ 14 علوم اسلامیہ پہ نظر نہ ہو۔ اجتہاد تو ہوگا، اجتہاد کے بغیر تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ کیسے چلیں گے؟ روز امت کو مسائل پیش آ رہے ہیں، روز امت کے سامنے نئی نئی ایجادات آ رہی ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک، اب یہ دشمنوں کا پروپیگنڈا ہوتا ہے لوگوں کو پاگل کرنے کے لیے۔ اور جی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ چلے گئے، وہاں کھاتے کیا ہیں؟ اتنا عرصہ جو ہو گیا بغیر کھائے پیے کیسے زندہ ہے؟ اور اگر جناب کھاتے ہیں تو پھر حمام کہاں جاتے ہیں؟ پیشاب بول و براز کا کیا کرتے ہیں؟ اگلا بھی کہہ رہے یار دیکھو بات تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، مغل جو گئے تو کیا کھائیں گے؟ یعنی مکے شریف میں اگر 30 لاکھ حاجی آ جائے ان کو تو کھانا مل سکتا ہے، اگر اللہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ بلا لیں تو ان کو نہیں مل سکتا۔ ماشاءاللہ کیا عقل ہے، دیکھو کیسے عقل لڑایا ہے بھائی۔ اگر یہاں 30 لاکھ انسانوں کا تقریباً 18 لاکھ کے قریب تو حاجی الحمدللہ باہر سے آئے گا، پھر مقامی آبادی آئے گی، مجموعی طور پہ یعنی 30 لاکھ کا اجتماع یوم الوقوف عرفات میں ہو جائے گا، اور ہر بندے کو کھانا مل رہا ہے۔ کھانا تو بڑی بات ہے، فروٹ مل رہا ہے ہر چیز میں، حتیٰ کہ بپسی ختم نہیں ہوتی، 7 اپ ختم نہیں ہوتا۔ تو اگر اللہ کسی کو آسمان پہ بلا لیں تو ان کو مشکل ہے کہ وہ کیا کھائے گا، کہاں سے کھائے گا۔ اچھا آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو تم کھانا پہنچاتے تھے، اللہ نے ان کو دے دیا تھا، کُلَا مِنْهَا رَغَدًا، جاؤ کھاؤ پیو کھلا جو کھاتے ہو، بس اس درخت کے قریب نہ جانا، باقی جو مرضی ہے کھاؤ۔ باقی رہا کہ بول ہے یا براز ہے، تم بھی تو جنت میں انشاءاللہ جاؤ گے، دعا کرو اللہ ہم سب کو جنت نصیب کرے۔ اور جیسے کعبے میں ملا ہے نا، اسی طرح پھر جنت میں بھی بیٹھے ہوں، درس ہو رہا ہو، پھر وہاں بھی ملاقاتیں ہوں انشاءاللہ۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ جنت میں جانا ہے جناب، تو تم پیشاب کے لیے پخانے کے لیے کیا کرو گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ بھئی جب حدیث میں آ گیا کہ وہاں نہ تو پیشاب ہوگا، نہ بول و براز ہوگا، نہ عورت کا کوئی حیض و نفاس ہوگا، حتیٰ کہ نہ کوئی ناک کا پانی ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمہارا ایک پسینہ بنا دیں گے، اور پسینے میں ہر چیز ہضم ہو جائے گی، اور وہ پسینہ بھی ایسا ہوگا جسے مشک کی خوشبو آتی ہوگی۔ اور یہ کوئی بڑی بات ہے؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پہلوان کتنا کھاتے ہیں؟
پھر جو ماشاءاللہ بیٹھک لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو کیا پسینہ بن کے سارا جتنی کیلوریز بنی برن ہو گئی، جل گئی ساری کی ساری۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے انتظام کر دیں کہ بھی جنت میں نہ تو کوئی گندگی ہوگی، نہ بدبو ہوگی، نہ پلیدی ہوگی، نہ اچھا اگر کوئی بندہ چاہے گا اللہ میں مجھے جنت میں بھی چاہیے اپنی بیوی سے بچہ پیدا ہو جائے گا، لیکن نہ حمل کی تکلیف ہوگی، نہ ولادت ہوگی، نہ درد ہوگا، نہ کسی دائی کو بلانا پڑے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ اسی لیے ایک بہت بڑی وہ بھی حاجیوں کی خدمت کے لیے کام میں لگے ہوئے ہیں، بیچارے کیا کریں، کیونکہ جو حجاج آتے ہیں نا قریب تو سارے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، سارا سنبھالنا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن نے یہ بتلا دیا ہے کہ جنت میں جو چاہو گے تمہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اسی طرح ایک بہت بڑی لیڈر گزری ہیں، خاتون تھیں، بڑا مقام تھا ان کا۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ مکی صاحب ایک مسئلہ سمجھ نہیں آتا، تم مردوں نے پتہ نہیں کیسے کیسے مسئلے بنا لیے ہیں، تمہیں تو بیوی بھی ملے گی اور حوریں بھی ملیں گی، مردوں کو یعنی اپنی بیوی بھی ملے گی اور ساتھ آپ کہتے ہیں کہ 70 حوریں بھی ملیں گی، تو مردوں کا تو انتظام آپ نے بڑا اچھا کر دیا ہے، لیکن اگر کوئی لڑکی کنواری مر جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ ایک لڑکی ہے وہ کنواری ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، جوان ہے، فوت ہو گئی، اس کا کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا بی بی تمہیں بلا وجہ ہم پہ غصہ آ رہا ہے، ہم پہ ناراضگی نہ کرو، اس کا تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو جنت والا جو چاہے گا وہ بھی چاہے گی، اللہ اس کی بھی شادی کر دیں گے، جو چاہے ما فی ما تشتہی انفسکم۔ اور دوسرا شادی کا ثبوت ملتا ہے کہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو رہی ہے تو حضور نے فرمایا خدیجہ اللہ تمہیں جنت نصیب کرے، وہاں تمہاری سوکنیں ہوں گی جن سے میری شادی ہوگی، ان کو میرا سلام کہنا۔ یعنی آسیہ زوجت فرعون، اس کی ابھی شادی ہوگی حضرت محمد مصطفیٰ سے، تو ثابت ہوا کہ جنت میں بھی عورتوں کی شادی ہوگی۔ تو اس لیے اگر عورت چاہے گی تو اس کو بھی وہی کچھ ملے گا جو اس کی خواہش ہوگی، تو اس میں اعتراض کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال اجتہاد ہو سکتا ہے، لیکن مجتہد اجتہاد کرے۔ حدیث بالکل ہے لیکن پڑھانے والا محدث ہو، قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہو، تفسیر برحق ہے لیکن صحیح معنی میں مفسر ہو، جیسے کہ نحو ہے، قواعد ہیں، جب تک آدمی اس کا ماہر نہیں ہوگا وہ غلطیاں کرے گا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ کہتے جی کہ ہمارے 8 بچے ہیں، اب میری بیوی گھبراتی ہے اور ڈاکٹروں نے بھی کہا ہے کہ اب اگر بچہ ہوگا تو بیوی تمہاری کی جان خطرے میں ہوگی۔ تو میرا بھائی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اپنے بچے کو رکا لیں۔ آج کل بڑی آسان ایک مائنر سا آپریشن ہوتا ہے اور وہ ٹیوب جو ہے نا جس کے ذریعے جراثیم رحم میں جاتے ہیں اس کو الگ کر دیتے ہیں، یعنی ختم نہ کراؤ۔ ایک طریقہ ہے کہ رحم ہی نکال دو، یعنی پوری یوٹرس جو ہے وہ ریموو کر دیتے ہیں، وہ نہ کرو، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، پھر تمہیں کبھی اولاد کی ضرورت ہو کیا کرو گے؟ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ بچے دانی کی ٹیوب کو الگ کر دیتے ہیں، اگر بعد میں پھر اللہ نے صحت دے دی، ارادہ ہوا ٹیوب جوڑ دی انہوں نے، وہ کر لیں تاکہ حمل نہ ہو، ٹھیک ہے وقفہ کر لیں آپ۔ ایک آدمی زمزم کا پانی کھڑا ہو کے پیتا ہے، یہ کھڑا ہو کے پینا خلاف سنت ہے، جائز ہے، گناہ نہیں ہوگا لیکن سنت کے خلاف ہے، ہمیشہ بیٹھ کے پینا چاہیے۔
حضور پاک نے جو زمزم کھڑے ہو کے پیا، آپ کنویں پہ کھڑے تھے، نیچے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، ورنہ ساری زندگی حضور پاک نے زمزم بیٹھ کے پیا ہے۔ یہ جاہلوں کا مسئلہ ہے کہ زمزم آؤ تو کھڑے ہو جاؤ، تعزیہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ، زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، پیر صاحب آئے تو ہر چیز میں نہیں، یا کھڑے ہو جاؤ یا پڑے ہو جاؤ، بس کھڑے ہیں کڑے ہیں، پڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ وہ تو اتنا ہوتا ہے نا، بندہ تو 6 فٹ کا ہوتا ہے ماشاءاللہ، خدا سے بڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر کسی اور آدمی کے نام سے طواف کریں انشاءاللہ اللہ اس کو ثواب دیں گے، بالکل دیں گے۔ یہ تو نفلی عبادت ہے، تم کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرماؤ، اللہ دیں گے۔ کہتے جی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ آیا ہوں، میری بہو بھی اگر میرے ساتھ حج، ٹھیک ہے، آپ اس کے سسر ہیں، آپ سے نکاح حرام ہے، آپ اس کے محرم ہیں، آ سکتی ہے۔ محرم کا موٹا معنی یاد رکھو، جس بندے سے نکاح حرام ہو وہ محرم ہے، بس ایک موٹی بات یاد رکھ۔ مثلا بھائی سے نکاح حرام، بیٹے سے نکاح حرام، باپ سے نکاح حرام، سسر سے نکاح حرام، تو جس سے نکاح حرام ہے وہ تیرا محرم ہے۔ کہتے جی کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو بالکل جائز ہے۔ اس کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو ہم خطاب کر رہے ہیں، وہ تو نماز معراج کے اس عطیہ ہدیہ عجز نیاز کا نقل ہے۔ اب دیکھو نا، مثلا قرآن کہتے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں جس کو میں نے حلال کیا؟ تو اب ہم پڑھیں گے، اس کا معنی ہم نبی کو حکم دے رہے ہیں۔ بھائی قرآن میں یا ایھا النبی اللہ خطاب کر رہے ہیں، ہم جو پڑھیں گے تو ہم اس خطاب کو نقل کر رہے ہیں، ہم حکم نہیں دے رہے ہیں۔ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم نبی پاک کو حکم دیں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب اللہ حکم دے رہا ہے، ہم اس کو نقل کر رہے ہیں۔ یہ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں، جب حضور نے عجز و نیاز کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اس کو ہم اسی طرح نقل کر رہے ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ حضور نماز میں موجود ہیں یا حاضر ناظر ہیں، یہ تو ایسے لوگوں نے گھر رکھے ہیں نا کسے۔ اچھا حاضر ناظر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہر جگہ حاضر بھی ہو اور دیکھنے والا بھی ہو۔ جو کافر نماز نہیں پڑھتے وہ تو ایھا النبی نہیں پڑھتے، وہاں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے پھر صرف حاضر ناظر ہوئے نا، ہندو بھی نماز نہیں پڑھتا ان کے لیے بھی حاضر ناظر نہ ہوئے، سکھ نہیں پڑھتا ان کے لیے بھی حاضر ناظر نہ ہوئے، یہودی بھی نہیں پڑھتا، عیسائی بھی۔ پھر حاضر ناظر کا کیا معنی؟ حاضر ناظر کا معنی تو سب اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ہو، یہودی ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، اللہ اپنے علم کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، یہ اللہ کی شان ہے، یہ بندے کی تو نہیں۔ کہتے جی کہ 9 ذی الحجہ کی رات کو 11 بجے میری ڈیوٹی ختم ہوگی، میں حج کرنا چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ 9 حجہ کی رات کا معنی یعنی 8 کا دن گزر جائے اور 9 ذی الحجہ کی رات ہو، یا 9 کا سارا دن گزر جائے اور جب رات کے 11 بجے آپ احرام باندھ کے چل جائیں، ساری رات یعنی آپ صبح کی اذان سے پہلے 1 منٹ کے لیے بھی عرفات چلے گئے، نیت احرام کے ساتھ حج ہو گیا۔ میں نے ایئرپورٹ سے احرام باندھا
نیت ادھر آ کر طواف کے ساتھ چکر کیا